کہ جیسے تو اپنی فتح سمجھ رہا ہے، ابھی کچھ دیر صبر کر، تجھے پتہ چل جائے کہ کون جیتا کون ہارا، تجھے نہیں معلوم۔ یعنی جناب زینب نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ ہم پر جو مصیبت آئی ہے یہ گزر جائے گی، لیکن قیامت تک کے لیے ہم لوگوں کے درود و سلام کا مرکز بن جائے گا، لوگوں کے دلوں پہ ہماری حکومت رہے گی اور قیامت تک تم پر لعنت برسے گی۔ شہداء کے عاشقوں کو میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، اور یہ یقین رکھو، تسلی نہیں دے رہا، آزما لینا، جب یہ غم کے بادل کچھ کم ہوں گے جہنم کے بعد، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ اللہ نے تمہیں کتنا بڑا اعزاز دے دیا۔ جب جہاں جاؤ گے اب عام آدمی نہیں رہے تم، اب تم شہید کے وارث بن گئے۔ اب یہ کہا جائے گا جہاں تعارف ہوگا، چاہے تمہارا کوئی بھی عہدہ ہو، ہر اس عہدے سے بڑا عہدہ ہے شہید کا وارث ہونا۔ یہ شہید کا خاندان ہے، یہ شہید کا بھائی ہے، یہ شہید کی ماں ہے، یہ شہید کا باپ ہے، یہ شہید کی بہن ہے، یہ شہید کی بیٹی ہے، یہ شہید کا بیٹا ہے، اور یہ کچھ دن کے لیے نہیں ہوتا منصب، یہ حسین کا وعدہ ہے۔ کہیں بھی دنیا میں کسی بھی جگہ اگر حسین کے نام پہ مارا جائے گا، حسین اسے کبھی نہیں مرنے دیتا، ہر شہید کو تاریخ میں زندہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ آنے والی نسلیں فخر کرے۔ آج غم کے بادل جن گھروں پہ ہے نا، کل ان کے بچے فخر کریں گے کہ عزاداری میں ہمارا خون شامل ہے، ہمارے بھائی نے شہادت دی ہے، ہمارے باپ نے شہادت دی ہے، ہمارے جگر کا ٹکڑا شہید ہوا ہے۔ کل یہی لوگ جو میں نے کہا نا کہ ذرا سا انتظار، اور اس کے بعد جو عزت اللہ رکھتا ہے شہداء کے لیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے ذمہ، اللہ کے دین کی خاطر جان دی ہے۔ حسین دین ہے کہ نہیں؟ حسین پر جان دینا یعنی اللہ کے دین پر جان دینا۔ تو عزاداروں، اسی مورل اور جذبے کا آج مظاہرہ کیا۔ میں نہیں خوش کرنے کے لیے کوئی جملہ کہنا چاہتا، یہ تو میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں کہ میرا سر فخر سے بلند ہوا ہے۔ کراچی سے باہر جا کے، جب میں 20 محرم سے کراچی سے باہر گیا ہوں مجالس کے لیے، دوسرے ملک بھی کیا، ہر جگہ صرف کراچی کے مومنین کا چرچا ہے، اور ہر شیعہ سر اٹھا کے چلتا ہے، قسمیں کھا کے لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے ایسے علمدار نہیں دیکھے کہ جنہوں نے علم کو گرنے نہیں دیا۔ آپ کے اس ایک بہادری نے کیا کیا؟ پوری دنیا میں آپ کو سرخرو کر دیا، اور آج دنیا کو پتہ چل گیا کہ تقریب کار کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ آج اتنے بڑے سالے کے باوجود کتنے پرانے طریقے سے عزادار گئے، ہم سب ساتھ ہیں۔ لیکن میں ایک گزارش آپ سے ضرور کروں گا کہ ایام اعزاء میں سب کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ میں آج بھی اپنا عشرہ جو میرا آج ہی سے شعبہ چھوڑ کر آ گیا، کیوں نہیں آتا؟ تو ایک تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہے کہ کراچی میں یہ ہوا، اور میں حالانکہ میں کسی قابل نہیں، لیکن میں آپ کے درمیان اب مطمئن تو ہوں نا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں الگ نہیں۔ لیکن اگر کوئی مجالس پڑھنے ادھر ادھر کوئی بھی عالم میرے سوا چلا جاتا ہے تو عزیزو یاد رکھو کہ 2 مہینے 8 دن سب کی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر میں وہاں ہوں تو وہاں بھی میں نے یہی کی بات کی ہے، اگر میں کار گیا ہوں تو یہی کی بات کی ہے۔ یوٹیوب پہ میری اسلام آباد کی تقریریں بھی ہیں، لاہور کی بھی ہیں، میں نے ہر جگہ آپ ہی کا ذکر کیا، اپنے شہداء کا ذکر کیا، کراچی کے دلیر ماتمیوں کا ذکر کیا، کراچی کے لوگوں کے منظم ہونے کا ذکر کیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں۔ یہ شہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، شہر چھوڑ کے چلے جانے کی بات نہیں ہوتی میرے بھائیوں۔ آخر دوسرے شہروں سے بھی تو یہاں لوگ پڑھنے آتے نہیں آتے مجلس سے، تو پھر ہمیں بھی تو پوری دنیا میں جانا ہوتا ہے۔ لیکن ہاں یہ وعدہ ہے حسین سے، یہ حسین سے وعدہ ہے، میں آپ سے کیا وعدہ کروں؟ یہ انشاءاللہ جب تک آخری سانس باقی ہے دنیا کے کسی بھی حصے میں رہے یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خون عزاداروں کا خون ہے، اس میں آبا و اجداد کی شرافت شامل ہے۔ آپ سب کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے لیے نہیں کہہ رہا، آپ سب کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے خون میں شرافت ہے، ہمارے خاندانوں بزرگوں کو یہ ہو نہیں سکتا کہ دین پہ اور ملت پہ وقت پڑ جائے اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیں۔ اور میں یہی گزارش کروں گا کہ ماتم کا سلسلہ جتنی دیر تک ہمتیں جاری رکھیے تو جعفر تیار ہے، ماشاءاللہ پڑھنے والے آتے رہے، اور اگر میری آواز کہیں جا رہی ہے
تو اب یہ اس سے باہر نکل آئیے، کتنا اچھا موقع ہے، ہر آدمی کا آگے بیٹھا ہے، ماتم کر رہا ہے ساتھ، یہی تو چاہیے ہے بھائی، یہی تو شیعت کا امتیاز ہے کہ جب وقت پڑے گا نہیں بھائی ہماری ایک ہی اس کا نام ہے انجمن حسین، فرش اعلیٰ پہ آ کے ہم سب ایک ہو گئے۔ یہ تو ہم دستے اس لیے بناتے ہیں کہ جلوسوں کی شان بن جائے انجمنوں کے نام، لیکن جب قوم کا وقت پڑا تو اب کون، اب آئیے سب مل کر آئیے، سب مل کر ماتم کیجئے، جس کو نوحہ پڑھنا ہے نوحہ پڑھے، اور شہداء کے ساتھ یکجہتی کا اعلان، ان کے خون سے تجدید عہد کہ جس راستے پر تم گئے ہو ہم انتظار کر رہے ہیں اس راستے پر چلنے کا۔ کچھ لوگ اپنا وعدہ پورا کر کے چلے گئے، کچھ لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کسی کا بھی نمبر کبھی آ جائے گا، سلامت رہیں۔ اور تمام شہداء کے درجات جو بہت بلند ہیں، لیکن میں ان کی روحوں کی خوشحالی کے لیے آپ سے کہوں گا ایک بار بلند آواز سے صلوات کیجیے محمد علیہ وسلم۔ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے گا، اور وہی ایک نعرہ کہ جب دنیا ہم کو مصیبت نازل کرتی ہے تو ہمارے کانوں میں حسین کی آواز آ جاتی ہے، لبیک یا حسین، لبیک